الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، سورۃ المدثر کا مطالعہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کر رہے ہیں، جس کی ہم آج آیت نمبر 7 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 7 تک اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی ہے دعوتی لحاظ سے یا داعی کے لحاظ سے، اس کی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد آگے ٹاپک چینج ہو جائے گا اس صورت کا۔ تو ہم کیونکہ ابھی اس لڑی کی آخری آیت ہے، ہم اس لڑی کو شروع سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے لیے اس میں کیا سبق پوشیدہ ہے۔ سب سے پہلے ہم آج والی ہی آیت کے اوپر بات کرتے ہیں، ولی ربی کا فاصبر، جس کا ترجمہ ہے اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ صبر جو لفظ ہے اس کا مادہ ہے صاد، با اور را۔ صبر کے معنوں میں ہے کہ خود کو کسی کام پر کسی کام کرنے سے اختیاری طور پر ایفرٹ کر کے روکنا، یعنی کہ اندر سے یہ تحریک اٹھ رہی ہو کہ یہ کام کیا جائے، لیکن کسی بھی وجہ سے آپ اس کام کو اختیاری طور پہ نہ کریں تو یہ صبر کے زمرے میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ سورۃ العلق سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اپنا جو ذاتی نام ہے اس کو استعمال نہیں کیا۔ ہم نے وہاں پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا جو صفاتی نام رب ہے اس سے شروع کیا کہ رب ہے جس کی یہ آگے صفت ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے، خلق کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ابھی کیونکہ یہ ابتدائی صورتوں میں ہے، یہ صورت بھی نزولی ترتیب کے لحاظ سے، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے رب کا ہی جو ہے وہ اپنا نام استعمال کیا ہے کہ اپنے رب کے لیے آپ صبر کریں۔ تو تھوڑا سا ہم اس کو لغوی طور پہ دیکھ لیں یا گرامیٹیکلی دیکھیں تو یہ آیت بنتی ہے فاصبر ولی ربک۔ تو جب ہم مقدم کر لیتے ہیں کسی تاخیر والی چیز کو، یعنی کہ جس نے آخر میں آنا ہوتا ہے اس کو ہم شروع میں لے آئیں، تو اس سے آیت میں حصر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک وزن اس بات میں پیدا کیا جاتا ہے یا توجہ دلائی جاتی ہے کسی خاص مرکز کے اوپر۔ اب ولی ربی کا جو نام ہے اس کو شروع میں لے آئے تو اس کا یہ مطلب بنے گا کہ ایک رب ہی کے لیے جو ہے نا وہ صبر کرنا ہے یا کیا جا سکتا ہے۔ جو صبر آپ کو فائدہ دے گا وہ صرف وہی صبر ہے جو رب ہی کے لیے کیا جائے، یعنی اس میں کسی اور چیز کی آمیزش نہ ہو۔ تو یہ شروع میں رب لے کے آنے سے اس آیت کا یہ مفہوم بھی نکلتا ہے۔ مطالعہ کے دوران مجھے یہ بات سامنے آئی کہ کچھ مفسرین نے یہ جو آگے جا کے جہاد کا جو حکم آیا اس جنگ کے اوپر جو ہے نا وہ صبر کی کرنے کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں مراد یہ ہے کہ جو آگے قتال وغیرہ پیش آئے گا اس پہ آپ صبر کریں۔ تو علامہ علوسی رحمہ اللہ علیہ وغیرہ کے پائے گئے جو مفسرین ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کیونکہ اس جو حکم اترا تھا جہاد کا اس سے پہلے کیا تو لہٰذا اس سے مراد وہ نہیں ہے۔ ہم اس کو اگر پیچھے سے ملانا شروع کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ہر جو حکم ہے وہ فا کے ساتھ آ رہا ہے، فَأَنذِرْ فَكَبِّرْ فَطَهِّرْ فَاهْجُرْ اور فَاصْبِرْ۔
تو یہ ایک لڑی ہے، یہ کنٹینیوٹی ہے کہ ہر کام کے ساتھ ولی ربی کا فاصبر بھی ہے. یعنی کہ اگر ہم اس کو ہر آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو یہ اس طرح بنے گی، یا ایھا المدثر ولی ربی کا فاصبر، قم فانذر ولی ربی کا فاصبر، وربک فکبر ولی ربی کا فاصبر، وثیابک فطہر ولی ربی کا فاصبر، والرجز فہجر ولی ربی کا فاصبر، ولا تمنن تستکثر ولی ربی کا فاصبر. تو یہ آخر میں اس کو لگایا گیا ہے ایک زنجیر کی طرح کہ یہ سب آپس میں پروئے ہوئے ہیں. ہم اس کو ون بائی ون یا ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ہر آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بنتی ہے. تو پہلی آیت بنے گی یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر ولی ربی کا فاصبر، کہ اے چادر اوڑھنے والے اپنے رب کے لیے صبر کرو. تو اس کا کیا مطلب بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے، تو چادر اوڑھنے سے آپ کوئی کمفرٹ دینے کی کوشش کر رہے تھے نا. تو چادر کو ہم نے جب ہم یہ آیت ڈسکس کر رہے تو ہم نے پڑھا کہ یہ ایک دثار ہے. مدثر کہتے ہیں چادر اوڑھنے کو، اور چادر کو بولتے ہیں دثار. دثار وہ کپڑا یا چادر ہوتی ہے جو ہم آؤٹر لیئر کے طور پہ لپیٹتے ہیں، جو ایسا کپڑا جو ہم پہنتے ہیں اور ہمارے جسم کے ساتھ ٹچ ہو، اس کو شیار بولتے ہیں. تو اب یہاں پہ دو طرح کی ہم نے چادریں دیکھنے کو ملیں گی. ایک تو وہ دثار ہے جو فزیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھا ہوا ہے اور اس سے آپ کمفرٹ لے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر ہم ولی ربی کا فاصبر کو یہاں ساتھ ملائیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اصل جو کمفرٹ ہے وہ اللہ کی خاطر صبر کرنے میں ملے گا. یعنی کہ جو کمفرٹ اور آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں چادر اوڑھ کے، وہ آپ کو کمفرٹ ملے گا جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر یا اللہ کی خاطر صبر کریں گے. اب اس میں ہمارے لیے کیا ہے کہ کمفرٹ زون جو ہمیں کمفرٹ زون سے باہر آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے اگر ہم کسی کمفرٹ زون میں کو چھوڑیں گے، اس سے باہر آ کے کوئی کام کریں گے تو وہ کام ہم نے کس کے لیے کرنا ہے؟ اب اس کام کرنے کے لیے ہمیں کوئی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی یا کوئی مشقت اٹھانی پڑے تو وہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ولی ربی کا فاصبر، اللہ کے لیے صبر کرنا ہے اس پہ. دوسری آیت ہے قم فانذر ولی ربی کا فانذر، کہ کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجیے، لوگوں کو خبردار کیجیے. جب ہم یہ آیت پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ خبردار کرنا لوگوں کو پسند نہیں ہے، کہ کسی بھی قوم کو جب ان کے نبی نے خبردار کیا ہے تو وہ اس نے اس کی تکذیب ہی کی ہے، اس کو جھٹلایا ہے اور اس کی جان کی دشمن ہو گئی ہے. تو کھڑے ہونا بھی اپنے آپ میں ایک مشقت ہے. یعنی کہ اگر وہ کھڑا ہو گیا 3-4 دن کے لیے تو وہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، لیکن مسلسل کسی کام کے لیے کھڑا رہنا تو اس کے لیے آپ کو مشقت کرنی پڑے گی، صبر کرنا پڑے گا. تو قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. پھر فانذر، لوگوں کو خبردار کیجیے. اور اس میں جو تکلیفیں آئیں گی، جو لوگ آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کو جھٹلائیں گے اور تانے کسیں گے، آپ کے اوپر پھپتیاں کسیں گے، نازیبہ جو کلمات ہیں وہ آپ کے لیے کہیں گے، تو اس پہ آپ نے اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے. ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ایک تو ہمیں وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو ایز اے پروفیشن دائی ہیں، یعنی کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت ضروری ہے نا کہ وہ یہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. لیکن عمومی طور پر ہم سبھی دائی ہیں. ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے جو معاملات ہیں اس کے روزمرہ کے، جو اس کی ڈیلنگز ہیں لوگوں کے ساتھ، جو کمٹمنٹس ہیں، ان سب کو لے کے وہ ایک طرح کا داعی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے مثال بنتا ہے، یا اپنے کردار سے وہ بتاتا ہے کہ مسلمان کس طرح کا ہوتا ہے، کس طرح ڈیل کرتا ہے، مسلمان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں. تو اب ان معاملات میں بھی مشکلات آ سکتی ہیں. کہیں آپ کو ڈیل کرتے وقت کوئی مشکل آ سکتی ہے، اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے مشکل آ سکتی ہے، کہیں وعدہ پورا کرنے میں آپ کو مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو وہ آپ نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے کمٹمنٹس کو پورا کرو، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس طرح کے کاموں کو پر عمل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حکام ہمیں دیے ہیں، جو مسلمان کا ایک وے آف لائف ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے بھی مشکلات آئیں گی. تو کیا کرنا ہے؟ ولی ربی کا فاصبر، کہ اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے ان کے اوپر.
اگلا مرحلہ ہے وربک فکبر. اب یہ تو اس کے ساتھ جو بڑا قریبی اور بڑا ہم آہنگ جوڑا بنتا ہے. دونوں آیت میں وربک فکبر اور ولی ربی کا فصبر دونوں میں رب کا جو ہے وہ نام استعمال ہوا ہے. اور یہ ایک ترتیب ہے، یہ ایک ترتیب سے چیز چل رہی ہے، یعنی کہ آپ کمفرٹ زون سے باہر آئیں گے تو ہی آپ کچھ کر سکیں گے. پہلے آپ کمفرٹ زون سے باہر آئیں، کھڑے ہوں، پھر آپ جب کھڑے ہوں گے پھر آپ لوگوں کو مخاطب کریں گے اور وہ آپ کی تکذیب کریں گے. پھر اگلا مرحلہ آئے گا کہ آپ ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھیں کہ آپ کے عمل سے تکذیب کے بعد بھی جو آپ کی ثابت قدمی ہے اور جو جفاکشی آپ نے دینی ہے، یا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ لوگ تکذیب کرتے رہے لیکن پھر بھی آپ کس قدر ثابت قدمی کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو بچاتے رہے، تو وہ اس کا اگلا سٹیپ ہے انظار کا. تو انظار سے اگلا سٹیپ ہے وربک فکبر کہ اپنے رب کو بڑا کرو. یہ ایک کور سٹیج ہے جہاں پہ دشمنی مول لی جا سکتی ہے، آپ کو دشمن قرار دیا جا سکتا ہے قوم کا، آپ کو ملک بدر بھی کیا جا سکتا ہے، ملک سے نکالا جا سکتا ہے، خاندان سے نکالا جا سکتا ہے. اس کی مثالیں آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کہ آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کیا گیا، اور لیکن پھر بھی آپ نے وربک فکبر پہ جس طرح ثابت قدمی دکھائی وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اب وہ ثابت قدمی کیوں دکھائی شیب ابی طالب میں، یہ کیوں برداشت کی ہے 2 سال، حالانکہ اس میں آپ کی سب سے پیاری جو زوجہ ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی انتقال ہوا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں. حضرت ابو طالب وہ اللہ کو پیارے ہوئے، تو آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا کہ وہ غم کا سال ہے. تو یہ سب چیزیں کیوں برداشت کیں؟ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں نے بھی برداشت کیں، اور وہ چمڑا ابال کے کھاتے رہے، پتے کھاتے رہے. تو کیوں برداشت کی؟ ولی ربی کا فاصبر، اور وہ اپنے رب کے لیے صبر اختیار کیا انہوں نے. جو ربک فکبر میں نا ایک تکبیر کا بھی عقیدہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو معاملہ آپ کو پیش ہے کیا اس میں کتنی بے صبری ہے، کیا وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر سے آگے نکل گیا ہے جو آپ بے صبر ہو رہے ہیں. تو جتنا آپ کا یہ عقیدہ پختہ ہوگا وربک فکبر والا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور رب کا نام یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا کہ وہ تمام معاملات کو بتدریج آگے لے کے چلتا ہے، سارے جہان کا پالنے والا ہے اور سب کے معاملہ ٹھیک کرنے والا ہے. تو کیا آپ کا جو معاملہ ہے وہ اس کی پہنچ سے باہر ہے؟ جتنا آپ وربک فکبر پہ پختہ ہوں گے، جتنا یہ بات آپ کے دل میں راسخ ہوگی، اتنا ہی آسان آپ کے لیے صبر کرنا ہوگا. تو وربک فکبر کا جو عقیدہ ہے اس سے آپ جج کر سکتے ہیں خود اپنے آپ کو کہ آپ صبر کے معاملے میں کتنا پختہ ہیں. جتنا آپ اس عقیدے میں پختہ ہیں اتنا آسان آپ کے لیے ولی ربی کا فاصبر ہے. دوسرا، ان دونوں آیات میں ایک بریک نقطہ ایک اور بھی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وربک فکبر کا ربا کا سیدھا یہ مفعول بھی ہے کہ اپنے رب بڑائی بیان کرو، کس کی؟ اپنے رب کی بتا دیا. اور دوسری آیت میں لام تعلیل ہے کہ ولی ربی کا فاصبر، صبر اختیار کرو اپنے رب کے لیے، لیکن کس چیز پہ صبر اس کو اوپن چھوڑ دیا، یہ نہیں بتایا کہ کس چیز پہ صبر کرنا ہے. تو اب جو پہلے ہم آیات پڑھ کے آ چکے ہیں وہ بھی ساتھ انکلوڈ ہوگی کہ اس کام کی وجہ سے جو تکلیف آتی ہے، اپنا کمفرٹ زون چھوڑنے کی وجہ سے، کسی معاملے میں سٹینڈ لینے کی وجہ سے، اپنے یاروں دوستوں کو خبردار کرنے کی وجہ سے کہ ان کے آخرت کے معاملات نہ خراب ہو جائیں، اس میں آپ کوئی تکلیف آ سکتی ہے. اور سب سے بڑھ کے جب آپ اللہ کو بڑا کریں گے، اس کے قانون کی بات کریں گے، تو وہ اس میں جو آپ کے ساتھ معاملات پیش آئیں گے تو وہ ان پہ صبر، جو ان تکلیف کے اوپر صبر کرنا. اگلی آیت ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اب اس کے ساتھ ولی ربی کا فاصبر کیسے اٹیچ ہوگا؟ وربک فکبر کی ایک شرط ہے جو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاک صاف ہوں، آپ کے ظاہری کپڑے بھی پاک صاف ہوں، آپ کے باطنی کپڑے بھی
پاک صاف ہوں، یعنی کہ آپ کے ظاہر بھی پاک ہو اور آپ کا باطن بھی پاک ہو، آپ کے جو سامنے ظاہری اخلاق ہیں وہ بھی پاک صاف ہوں، اور جو باطنی معاملات ہیں وہ بھی پاک صاف ہونے چاہیے۔ اب اس میں یہ ون ٹائم صفائی نہیں ہے، طہارت ایک مسلسل عمل ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں، کوئی بھی مسلمان، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان جو ہے نا وہ قرار دیا ہے، تو ایک مسلمان جب تک زندہ ہے تو صفائی اس نے قائم رکھنی ہے، یعنی طہارت اس نے قائم رکھنی ہے۔ اب طہارت ایک مسلسل عمل ہے، آپ جتنا اپنے آپ کو مطہر کریں گے، طاہر بنیں گے، پاک صاف ہونے کی کوشش کریں گے، اتنی ایفرٹ اس پہ لگے گی۔ اور جب کسی کام کے اوپر دوام لے کے آنا ہو، ثابت قدم ہونا ہو، تو وہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پہ آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، جب آپ نے یہ جو پاکیزگی ہے اس کو قائم کرنا ہے، اس کے اوپر دوام لے کے آنا ہے، تو پھر آپ کو جو معاملات اس سلسلے میں پیش آئیں گے تو اس پہ آپ نے اللہ کے لیے صبر کرنا ہے۔ اگلی آیت ہے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اس آیت کو جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ توسط سے ہم سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو گندگی ہے، ناپاکی، اس سے دور رہو۔ بتوں کی گندگی یا ایسی کوئی گندگی جس برائی جو عذاب کا باعث بنے، اس سے دور رہو۔ ایسی جگہیں جہاں جانے سے منفی اثرات آپ پر آتے ہوں، ان جگہوں پہ جانے سے گریز کیا جائے۔ اب یہ جو وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ میں ہے، یہ فہجر یعنی کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دو۔ یہ فہجر جو ہے نا، ہجر یعنی کہ ہجر جسے ہم بولتے ہیں، تو ہجر جو ہے یہ صبر کا ہی ایک نام ہے، لیکن ہجر ہوتا ہے ایک دفعہ چھوڑنا، اس سے دوری اختیار کر لینا۔ اب اس سے دوری بنائے رکھنا، دوبارہ اس کام کی طرف نہ جانا، تو نفس جو ہے جس کام سے آپ خود کو روک رہے ہوتے ہیں، بار بار اس کے کرنے کے اوپر مائل ہوتا ہے، اسی کے ہی خیالات وہ آپ کے دل و دماغ پہ چھائے رہتے ہیں کہ یار یہ ایسی چیز ہے، تو اسی کی طرف مائل رہتا ہے۔ تو وہ خود کو اس وقت اس سے روکنا، کس لیے روکنا؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ وہ جو صبر آپ کر رہے ہیں وہ صرف اللہ ہی کی خاطر ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی داد لینے کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے۔ اور یہ یہاں پہ اگر ہم اس آیت کو ملا کے پڑھیں نا، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، تو اسی طرح کی ملتی جلتی مفہوم کے ساتھ بالکل اس سے پچھلی سورہ مزمل میں ایک آیت ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ ان جو یہ بات کر رہے ہیں اس سے پہ آپ صبر کریں اور بالکل ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ اچھا، اگر آپ صبر کا ایلیمنٹ بیچ میں سے نکال دیں نا، علیحدگی میں سے، تو اب اس جو ہم نے ابھی آیت پڑھی وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا والی کے خوبصورتی کے ساتھ، تو وہ خوبصورتی کا ایلیمنٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ صبر کے بغیر اگر علیحدہ ہوں گے تو یا تو آپ کے دل پہ رنجش ہوگی، بغض ہوگا، یا آپ کو شکایت ہوگی، تو یہ دونوں چیزیں مقصود نہیں ہیں، اس آیت میں بھی مقصود نہیں ہے، اور پچھلی صورت سے جب ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو دیکھیں گے، تو تب بھی یہ چیز مقصود نہیں ہے کہ آپ اللہ کی خاطر کوئی جب کام کر رہے ہیں یا دعوت وغیرہ کا کام کر رہے ہیں، یا کوئی مسلمان جب کسی برائی سے دور ہو یا تو وہ اس میں کوئی شکایت کا ایلیمنٹ رکھے یا کسی کے بارے میں کوئی بغض دل میں رکھے، تو وہ جب وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اس میں اللہ کے لیے صبر کا ایلیمنٹ آ جائے گا تو یہ کام اور آسان ہو جائے گا، اور یہ دونوں چیزیں اس وقت ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو نفس کی بیماری ہے نا، بغض رکھنا اور شکایت کرنا، حسد کرنا، یہ ان چیزوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے، تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر صبر کیا جائے میری رب کی خاطر، رب کے لیے صبر کر لیا جائے تو یہ دونوں ایلیمنٹ پیدا نہیں ہوتے اس میں۔ اس سلسلے کی چھٹی آیت ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ زیادہ کی خواہش میں احسان نہ کیجیے یا احسان نہ جتلائیے کہ آپ کو زیادہ ملے۔ تو یہاں پہ دینے میں اخلاص کی بات ہو رہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ دیں، اور نہ ملنے پہ اگر اس کا کوئی ریٹرن نہیں آ رہا تو اس پہ صبر کرنا، یعنی کہ صبر ہو۔ یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے نا کہ ہم کسی پر احسان کرتے ہیں، آج کل تو ہم کرتے ہی ایسے ہیں کہ ہم کسی پہ احسان کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں اپنا بینیفٹ دیکھ کے، اور اس کو ہم کیلکولیٹ اس کو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا اس میں اتنی ریٹرن تو ہونی چاہیے۔ اب وہ ہماری ایک امید بن جاتی ہے، اور جب اتنی ریٹرن نہیں آتی یا اگلا بندہ اس طرح سے رسپانس نہیں کرتا، پھر ہمیں اس کا دکھ ہوتا ہے۔ تو اس بیماری کا علاج اس آیت میں ہے کہ جب آپ دے رہے ہیں تو کوئی احسان نہ جتلائیں، اور واپسی کی ریٹرن کی امید سے نہ دیں، یا ابھی کی امید سے، اس میں کوئی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ تو نہیں ہے تو وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ،
تو اللہ کے لیے اس پہ صبر کریں۔ اور ساتویں اور آخری آیت تو ہے ہی ولی ربی کا فاصبر، کہ ان سارے کاموں کی وجہ سے جو بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہیں کسی مسلمان کے لیے، یہ زندگی کے رہنما اصول ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں تو دنیا کمفرٹ زون ہے ہی نہیں ایک مسلمان کے لیے، وہ یہاں پرسکون زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا آتا رہتا ہے جہاں پہ اس کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کی تباہ کرنی ہے یا اللہ کا حکم ماننا ہے، یا اس نے معاشرے کی تباہ کرنی ہے یا اللہ کا حکم ماننا ہے، یا اس نے یہ کہنا ہے کہ کیونکہ میرے آباء و اجداد ایسا کرتے رہے ہیں لہٰذا میں بھی ایسے کروں گا، یا اس نے ولی ربی کا فاصبر پہ جانا ہے۔ تو اس کمفرٹ زون سے نکلیں اللہ کے لیے۔ تو جب آپ نکلیں گے تو ظاہری بات ہے پھر آپ ایک آپ کا سٹینڈ ہو جائے گا، اس سٹینڈ کے اوپر لوگ آپ سے گفتگو بھی کریں گے، بھئی آپ نے یہ کیوں کیا کام، یا آپ یہ کیوں نہیں کر رہے۔ تو اس وقت آپ انتظار کریں، لوگوں کو خبردار کریں بھئی اس کام کا یہ نتیجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ آخرت خراب کرنے والا کام ہے۔ تو اس کے اوپر پھر لوگوں کی طرح طرح کی باتیں ہوں گی، کوئی آپ کو مولوی کہے گا، کوئی آپ کو حاجی صاحب کہہ دے گا، کوئی کچھ کہہ دے گا، یعنی یہ اب معاشرتی باتیں ہیں آپ سب نے سنی ہوں گی۔ تو پھر وہاں پہ ولی ربی کا فاصبر سے پھر دوبارہ کہ ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ صبر کرنا آپ نے۔ آگے معاملات کی شدت ہے، جب آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پہ بھی لے آئے گا جہاں پہ وربک کا فکبر ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بڑا کریں، کیونکہ اس سے اگلی سٹیج وہی ہے۔ جب آپ یہاں پہ آپ نے سٹینڈ لے لیا، لوگوں کو اپنا بتا دیا، آپ اپنا پارٹی ڈکلیئر کر دی کہ آپ رحمان کی پارٹی میں ہیں، تو اب اگلی سٹیج آئے گی، آپ کو پرکھا جائے گا وربک کا فکبر والی، تو وہ آپ کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے وہاں پہ ٹیسٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ تم بغیر جانچ کیے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ تو کہیں نہ کہیں جانچ تو ہوتی ہے انسان کی، تو یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ وہ صحیح طرح اس کی جانچ کی جاتی ہے وربک کا فکبر، کہ وہ اپنے معاملات میں اللہ کو بڑا کرتا ہے یا دیگر عوامل جو ہیں وہ بڑے ہیں۔ تو جب آپ اللہ کو بڑا کریں گے تو ظاہری طور پہ کچھ نقصانات ہوں گے جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، کچھ ڈیلز خراب ہو رہی ہوں گی، کچھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب یہ کام تو اللہ نے منع کیا ہے، ہم ایکسٹرا کیسے چارج کر سکتے ہیں، تو وہ بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک عموماً بات ہے کہ مزدور یا آفیسز میں کام کرنے والے اپنا ٹائم پورا نہیں لگاتے، اس میں وہ کمی بیشی کرتے ہیں، تو یہ وربک کا فکبر کے انگیز بات ہے۔ اس پہ جو اگر نہیں آپ کا اتنا کام تو اتنی ہمت کوئی پیدا کرے کہ بات کرے کہ بھائی میرا اتنا نہیں بنتا۔ وربک کا فکبر پہ جب آپ پہنچ جائیں گے پھر آپ کی شناخت علیحدہ ہو جائے گی، آئیڈینٹی آپ کی علیحدہ ہو جائے گی، آپ کو پاکیزگی اختیار کرنی پڑے گی، آپ پاکیزہ لوگوں میں شمار ہوں گے۔ تو اس پاکیزگی کو مینٹین کرنا ہے، یہ اگلا سٹیپ ہے کہ آپ داعی ہیں پر بائی پروفیشن یا نہیں ہیں، آپ مسلمان تو ہیں، تو مسلمان کے لیے پاکیزگی کو قائم کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس میں اس کو قائم کرنے کے لیے، اپنے خیالات کو پاک کرنے کے لیے، اپنے ظاہری معاملات کو پاک کرنے کے لیے، اپنی جو تنہائی ہے اس کو پاک کرنے کے لیے جو مشکلات، تکالیف یا جد و جہد آپ کو کرنے پڑے گی تو وہ کس کے لیے کرنی ہے؟ ولی ربی کا فاصبر، تو اس کا اجر کئی گنا بڑھ جائے گا۔ والرجز فاہجر، یہ اگر ہم اپنے حساب سے دیکھیں تو یہ کمپنی ہے جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہے۔ اگر ہماری کمپنی اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو اس سے دوری اختیار کریں۔ اب اس کو دوری اختیار کرنے میں ہو سکتا ہے آپ اکیلے رہ جائیں، جب ایک سوسائٹی پوری ہی رجز کی طرف لگی ہوئی ہے تو آپ اس سے جب اجتناب کریں گے، بچیں گے، دور ہوں گے تو چانسز ہیں کہ آپ اکیلے رہ جائیں۔ اب اس تنہائی کو جو آپ اکیلے رہ گئے ہیں صبر کریں۔ کس کے لیے صبر کرنا ہے؟ ولی ربی کا فاصبر۔ جب آپ اللہ کے لیے اس پہ صبر کریں گے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور کوئی داد وصول کرنے کے لیے یا اور کسی وجہ سے، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ شامل حال نہیں رہتی۔
اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اسی کی ہی ذات کے لیے صبر جو ہے وہ صرف بینیفیشل ہے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کہ جب ہم دیں تو خالص نیت کے ساتھ دیں اور ریٹرن کی امید نہ رکھیں، اور صبر کریں اللہ کے لیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور ان سب آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے، ان سب احکامات کو، یہ جو 6 احکامات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کلوز کیا کہ میرے رب، اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق دے اور مشکل معاملات میں صبر کرنے کی توفیق دے، خوبصورت صبر کرنے کی توفیق دے، صبر جمیل ہمیں عطا فرمائے، معاملات فہمی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔